لو جی مفتی صاحب، ہم تو یہ بات سمجھے کہ قانون الگ چیز ہے اور اخلاق الگ چیز ہے. اخلاق پہ کوئی قانون نہیں ہے اور قانون پہ کوئی اخلاق نہیں ہے. یہ تو ایک بحث طلب بات ہو گئی. اب آپ فرمائیے کہ جو جہیز ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں اعتدال نہیں ہے، چیزوں کے اندر توسط نہیں ہے، میانہ روی نہیں ہے. ہم عام طور پہ دو اسٹریمز لائنوں افراط و تفرید کا شکار ہوتے ہیں. ایک طبقہ ہمارے ہاں ایسا پایا جاتا ہے جہیز حرام، جہیز لعنت، جہیز ناجائز، جہیز غلط، جہیز کیوں ختم کرو، آگ کی تصویریں، جہیز یہ، اس کی مذمت برائی. واٹ از دا میننگ جہیز؟ کیا ہوتا ہے جہیز؟ بتائیں. باپ اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت میں برتنے کی چند چیزیں اور تحفہ دینا چاہتا ہے. کیوں منع کیا جا رہا ہے اس سے؟ کون ہوتا ہے منع کرنے والا؟ کس شریعت نے منع کیا ہے؟ کہاں منع کیا گیا ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ سارا کچھ مرد نے کرنا ہے. جی میں عرض کر رہا ہوں، لیٹ می کمپلیٹ. تمام حدیث کی کتابوں میں ایک باب آتا ہے جہاز الرجل ابنتہ، مرد کا اپنی بیٹی کو جہیز دینا. باقاعدہ حدیث کی کتاب میں لفظ جہیز موجود ہے. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہاں کہا گیا. سنن نسائی کی روایت ہے، جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ، آگے کیا الفاظ آ رہے ہیں؟ فی خمید و، اس کے ساتھ ساتھ وسادہ آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چکیاں دی، 2 مشکیزیں دیے، چمڑے کا گدا دیا. اپنے اس وقت کے مطابق، استطاعت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت علی والی بات بیچ میں ہم نے شامل کی ہے. اس کا مطلب جی یہ ذرا والی بات ہم نے شامل کی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس سند ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وہ زرہ 500 درہم میں بیچی گئی. اس پیسوں سے دیکھیں ہم اپنی بات جی جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ سے متعلق اس وقت بات نہیں ہو رہی ہے. میں اس کے اوپر بات ابھی کر ہی نہیں رہا ہوں. میں تو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت میں کچھ تحائف دیے یا نہیں؟ نہیں. بس میں یہ کہہ رہے ہیں نہیں. اس کا جواب یہ کہ دیے. اب آ جائیے وہ حضرت علی کے مال سے دیے. جہیز کی جب بات ہے سن لیں نا، سن لیں. اب وہ کہاں سے دیے وہ بھی اگلی بحث ہے. پہلا سوال، اشیاء دی یا نہیں؟ جواب دی. ریفرنس پوچھے آپ مجھ سے، سنن نسائی، صحاح ستہ، روایات. اچھا یہ روایت نہیں تو نہیں بنی نا. اب سنیں نا، اب یہ نئی روایت تو نہیں ہے نا. نسائی جو ہے یہ نئی تو نہیں کتاب آ گئی نا. اسی لیے ہم جہیز کو سنت کہتے ہیں. ایبسلیوٹلی ٹھیک ہوگی بات. تو وہ جو بورڈ بنا ہوا تھا پاکستان کا فیڈرل، جس نے کہ بچوں کو اسکول میں کتابیں جب پڑھائیں اور دینیات کی کتاب پہ لکھا کہ جہیز ایک لعنت ہے، تو وہ لعنت کس کو کہا انہوں نے؟ وہ اب اگر آگے بات کروں گا تو پھر بتا دوں گا. بسم اللہ. اب میں وہ بات کرنے جا رہا ہوں. برتنے کی چیزیں باپ اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق بیٹی کو کچھ دینا چاہتا ہے، کہیں منع نہیں ہے. ٹھیک. علامہ صاحب نے بھی ایک بات کہی، تحائف اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہے کوئی منع نہیں کر سکتا. ہمارے خاص طور پہ مشرقی روایات کے اندر تو وہ بیٹی کو ایک خاص رواج کے مطابق ہمیشہ کے لیے رخصت کر رہا ہوتا ہے. اگر باپ کو اللہ نے استطاعت مالیہ دی ہے، مالی فراوانی اور وسعت دی ہے، وہ اپنی بیٹی کو شفقتاً کچھ چیزیں دینا چاہتا ہے، کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ اور کون اس کو لعنت کہہ سکتا ہے؟ اب آگے آ جائے لعنت والی بات پر. قرضہ لیا جائے، بوجھ رکھا جائے، بستروں کے کنٹینر بھرے جائیں، برتنوں کا کراکری کا ساز و سامان رکھا جائے، آپ درجنوں کی تعداد میں کپڑے دیں. لیٹ می کمپلیٹ. پھر ساتھ ساتھ ویلفیئر کے ادارے کے یہ ذمہ دار بیٹھے ہوئے، ان کے پاس درخواستیں ہوں، ادھر سے ڈیمانڈیں کی جائیں، مطالبے کیے جائیں، پیسوں کے لیے آپ لوگوں سے جا کر کے مانگیں، کلرک دفتر میں رشوتیں لیں، سیٹھوں کے پاس درخواستیں جاؤں. اس کو کوئی بھی نہیں کہے گا جائز ہے. یہ ہے لعنت، یہ ہے حرام. اپنی استطاعت سے بڑھ کر، اپنی حیثیت سے بڑھ کر اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے. آج ہمارے ہاں کیا ہے، آپ جب تک کنٹینروں کے کنٹینر جہیز نہیں دے سکتے، بوڑھا والد اپنی کمر جھکا چکا، وہ اپنی بیٹی کو بیان نہیں سکتا، اس کو لعنت کہا جا رہا ہے. وہ جو بوڑھا باپ جس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، وہ آپ لوگوں کو جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دے رہا ہے کہ آپ نے راستہ تو کھول دیا نا. کس چیز کا؟ کہ تھوڑا سا دے دیں اپنی استطاعت کے مطابق. تو کون منع کر رہا ہے؟ راستہ کھل گیا نا، دروازہ جنت کا یہ کھول دیا نا. اب ہر بندہ اس جنت کے دروازے میں سے جانا چاہتا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے 2 دروازے اور 3 دروازے کھل جائیں، وہ اب زیادہ بھیجنا چاہتے ہیں. درخواستیں نہ دے، شوہر ڈیمانڈیں نہ کرے، قرضے نہ لے، بوجھ کے اندر نہ آئے، اپنے آپ کو اس مبتلا کے اندر نہ کرے، تو اس میں کس چیز کو منع کیا جا رہا ہے؟ دروازہ کھولنا اور پھر اس پہ پابندی لگانا،
یہی اعتدال ہے، یہی یہ شریعت اعتدال ہے. یہی عین حق اچھا ہے. اگر یہی بات میں اور نے یہی درست اگر ہے. یہی یاد بات رکھیے طوفان جب آتا ہے اس طوفان کو ختم کر دینا اسلام نہیں کرتا، صحیح رخ پہ ڈھال دینا یہ ممکن بھی ہوتا ہے، شریعت کا اگر میں حدیث پڑھوں تو مجھے وہ آدمی جو ہے وہ نظر آتا ہے جس کے کپڑوں پہ گرد بھی تھی اور وہ پسینے میں بھی تھا اور وہ سفر میں بھی آیا تھا اور غلاف کو بھی پکڑا تھا اور دعائیں بھی مانگا. صحابہ میں امیر بھی تھے، ٹھیک ہے، مالدار بھی تھے، میں عرض کر رہا ہوں غریب بھی اس تھے. صحابی کی دعا اس لیے اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا قبول نہیں ہوگی کیونکہ اس نے مال حلال نہیں کھایا ہوا. لیکن غلاف پکڑنے پہ یہ نہیں کہا کہ یہ غلط پکڑا ہے، اس کو غلاف نہیں پکڑنا چاہیے، دوزخ میں جائے گا. آج آپ غلاف پکڑیں گے تو وہ بدعت میں شامل ہو گیا. اب جو کام کا دروازہ آپ کھول دیتے ہیں اس میں جب وہ ایکسٹینشن بڑھتی ہے اور وہ بڑا ہو جاتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ معاشرتی مسئلہ ہے، اس کو آپ بدعت کیوں نہیں کہتے؟ یا تو یہ فیصلہ کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو شریعت نے حلال کیا ہو ہم کیوں اس کو حرام کہیں گے؟ رسول پاک کی سنت ہے کہ انہوں نے دیا، میں کہہ رہا ہوں سنت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیا. اب یہ دونوں برابر کی باتیں ہو گئی. کرتا ہوں اب میں آپ سے ایک اور بات چلے پوچھتا ہوں. رخصتی کے وقت میں باپ اپنی بیٹی کو استطاعت کے مطابق بغیر بوجھ کے، بغیر قرضے کے، بغیر ویلفیئر ٹرسٹ اداروں کے درخواستیں دیے اپنی مالی فراوانی کے مطابق تحائف دینا چاہتا ہے، یہ کیوں منع ہے؟ معاشرے کی ایک تباہی کا دروازہ کھل گیا. وہ کیونکہ کون آپ سی نے چیز تباہی ہے؟ استعداد والے کو آپ نے بلال بھائی جو بنا چیز دیا ایک دیکھیں میری بات ایگزامپل، اور ہمارے جو ہاں غیر صورتحال استعداد یہ والا ہے، وہ نہیں گیا. بلال بھائی سنیں، ہمارے ہاں صورتحال یہ ہوئی ہے جب ہم ٹوپی سر پر رکھتے ہیں نا، اگر وہ ٹوپی سر پر فٹ نہیں ہوتی نا تو بجائے ٹوپی کی تراش خراش کے ہم سر کی تراش خراش شروع کر دیتے ہیں. لیکن ارے حضور بھائی اقدس، جو ناجائز ہے اس کو منع کرو نا، لیکن حضور جو اقدس، حرام چیز ہے اس کو منع کرو. آپ راستے ہی بند کر رہے لیکن ہیں. حضور اقدس، میں آپ کی مثال کو بڑھا رہا ہوں. آپ کی ٹوپی میں، علامہ صاحب کی ٹوپی میں اور ان کی ٹوپی میں فرق ہے. تینوں کے سٹیٹسز جو ہیں وہ اپنی ٹوپیوں سے ظاہر ہر ہوتے ایک ہیں. اپنے سٹیٹس کے مطابق بیٹی کو دینا چاہے، شریعت نے منع نہیں کیا. میں تائید کرتا ہوں. سر شریعت جب منع کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے تو وہ سنت رسول سے اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے؟ اچھا آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ تھوڑا پانی پیجیے، میں عرض کروں کیا ولیمہ مستحب ہے یا نہیں؟ بالکل، کیوں نہیں، اس میں تو کوئی انکار کوئی نہیں. انکار نہیں، اب ولیمے 1 ڈش میں ہو 100 ڈش میں ہو فرق ہی نہیں پڑتا. اس میں جو اسراف ہوتا ہے اس پہ آپ بات کریں نا، ہاں وہاں روکیں نا. جزاک پھر آپ اللہ. ولیمہ اب کی یہاں دعوت رک میں جائیے علامہ صاحب. اب علامہ صاحب کی جو بات کا حاصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں ولیمہ سنت ہے، ٹھیک ہے، اور ہم سب کا اس پر اجماع اور کنسنسس اور اتفاق ہے. اب آپ یہ کہیں یہ جو آپ نے ولیمہ کو سنت کہا تو اسراف کا دروازہ کھول دیا. نہیں، اسراف منع کرو نا. میں تو اس کو اسراف کہوں گا نہیں. میں تو اب اسی طرح سے جہیز پر آ جائے، جہیز کو منع نہ کرے، اس میں اسراف کو منع دونوں مثال مختلف ہیں. اگر آپ نے سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ایک کام کیا، وہ 2 کھجوریں یا 2 بکریاں یا 2 اونٹ کی ہیں، وہ بھی جائز ہیں. اور اگر آپ نے اس میں اسراف کیا وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اسراف نہیں ہوگا. جملہ تو سننے، کیونکہ آپ نے سنت کو بڑھایا ہے. کیا مطلب؟ آپ نے سنت کو بڑھایا ہے نا. اسراف کو قرآن میں شیطانی کام اور حرام کہا گیا ہے. لوگوں کے کھانے کو اسراف کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جو پلیٹوں میں بھر کے نہیں، وہ ایک الگ بحث ہے. نہیں، بحث الگ نہیں ہے، اس میں شامل ہے، انگریڈینٹس میں شامل ہے. میں 1000 آدمی کو کھلاؤں یا 500 لوگوں کو کھلاؤں، فرق نہیں. آپ ایک نہیں 10,000 کو کھلائیں اگر مالی استطاعت ہے، لیکن قرضہ لے کے کھلائیں. نہیں، میں قرضہ لینے کی بات نہیں کر رہا. معاملہ یہ ہے کہ اگر کھانا کھلانا جو ہے یہ سنت رسول ہے، تو اس کو آپ اسراف میں نہ ڈالیں. وہ اسراف میں وہ کوالٹی آئے گی جس میں کہ میں 100 بستروں کا کنٹینر جائز ہو سکتا ہے یہ اسراف ہے؟ میں آپ کو وقفے سے آ کے بتاؤں کیسے جائز ہوگا. چھوٹا سا وقفہ، واپس آتے ہیں.